السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں آپ سب کو دانیال حسن پروڈکشن پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آسان قرآن کہانیوں کی سلسلے کی اگلی کہانی، جس کا نام ہے درویش سرائے کی کہانی، تو چلے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ درویش میاں، اب طبیعت کا حال سناؤ۔ مرغے نے اپنی اینک ٹھیک کرتے ہوئے عقاب سے پوچھا۔ جواب میں درویش عقاب نے ایک سرد آہ بھری اور کرانے لگا۔ وہ اس وقت بستر پر زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں شدید زخمی تھے اور ان پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ عقاب کو سبھی جانور درویش کہتے تھے، اور کیوں نہ کہتے، علامہ اقبال جیسے شاعر نے جو انہیں درویش قرار دیا تھا۔ چند دن پہلے درویش میاں حسب معمول اڑان پہ تھے اور اپنے شوق کی تسکین کے لیے خطرناک پہاڑوں اور تنگ گھاٹیوں کے بیچوں بیچ اڑ رہے تھے کہ ایسے میں ان کا ٹکراؤ ایک چٹان سے ہو گیا اور وہ دھم سے زمین پہ آ گرے۔ یہ تو بھلا ہو ڈاکٹر مینا اور اس کے شوہر کا کہ وہ وہاں سے گزر رہے تھے اور انہوں نے درویش کو بر وقت بھی امداد دے کر بچا لیا تھا۔ اس وقت درویش کے جگری دوست اس کی عیادت کو آئے ہوئے تھے۔ درویش اپنے بستر پہ پڑا کرا رہا تھا اور مرغے میاں ان کی خیریت دریافت کر رہے تھے۔ بستر کے ارد گرد مینا، کبوتر، ہدہد اور بلبل بیٹھے تھے۔ ہائے ہائے، بس بھائی کیا بتاؤں، میرا تو انگ انگ دکھ رہا ہے، درویش نے کراتے ہوئے کہا۔ ہائے ہائے نہیں، بسم اللہ کہو میاں اور خدا کا شکر بجا لاؤ کہ اس نے زندگی کی حفاظت کی۔ مرغے میاں نے اسے ادب آداب بتائے۔ ٹھیک کہتے ہو میاں، اللہ کا بہت کرم ہے، درویش نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹر مینا نے بھی تسلی دی۔ انشاءاللہ بہن، دعا کریں آپ کہ میں جلد ٹھیک ہو جاؤں۔ پھر عقاب نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ پھر کیا بھائی؟ کبوتر نے پوچھا۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، اب اسی کے مطابق زندگی گزاروں گا، عقاب نے پرعزم لہجے میں کہا۔ کیا سوچ رہے ہو میاں؟ مرغے میاں نے اسے اینک کے اوپر سے دیکھا۔ میں اپنی دولت سے جنگل کے تمام پرندوں کے لیے ایک لنگر خانہ کھولوں گا اور سب کی خدمت کروں گا، درویش نے بتایا۔ تو سبھی چونک پڑے۔ واہ درویش میاں واہ، بہت اچھا خیال ہے، مطلب جنگل میں منگل کا سماں باندھنے جا رہا ہے۔ مرغے نے دل کھول کر خوشی کا اظہار کیا اور باقی پرندے بھی اسے سراہنے لگے۔ جنگل میں منگل کا سماں بن چکا تھا۔ برگد کے بڑے درخت کے نیچے درویش سرائے کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ اس وقت وہاں میلے کا سماں تھا۔ سبھی پرندے درویش عقاب میاں کی دعوت پہ یہاں جمع ہوئے تھے۔ آج اس درویش سرائے کا افتتاح تھا۔ کبوتروں کی شاندار سروس جاری تھی اور سبھی پرندے لذیذ کھانوں سے انصاف کرنے میں مگن تھے۔ درویش میاں نے اعلان کیا تھا کہ یہاں روزانہ مفت میں کھانا ملا کرے گا۔ اس میں سبھی پرندوں نے درویش میاں کی سخاوت کو خوب داد دی اور انہیں ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔ یوں درویش سرائے کا آغاز ہو گیا۔ جلدی یہ لنگر خانہ پورے جنگل میں مشہور ہو گیا۔ کبوتروں نے اپنی سنسنی خیز رپورٹ پیش کی اور عقاب اسے پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ کچھ پرندوں کی طرف سے لنگر خانے میں بدعنوانی کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ کچھ پرندے لنگر خانے سے کھانا چرا کر گھروں میں لے جاتے ہیں۔ کبوتروں کی ایک ٹیم نے جب ان پرندوں کا تعاقب کیا اور جاسوسی کی تو ان پہ یہ دکھ بھرا انکشاف ہوا کہ وہ لالچی پرندے چرایا ہوا کھانا گھر جا کر رکھ دیتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا ہوتا ہے، اس لیے اکثر وہ کھانا ضائع ہو جاتا ہے اور اگلی صبح ان کے گھروں کے باہر گرا ہوا پایا جاتا ہے۔ ادھر ان پرندوں کے چرانے کی وجہ سے سرائے میں کھانا جلدی ختم ہو جاتا ہے اور اکثر مہمان اور مسافر پرندے بھوکے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ رپورٹ درویش کے لیے پریشان کن تھی۔
آخر اس نے اس مسئلے کے حل کے لیے اپنے دوست مرغے میاں کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اڑان بھر کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ درویش سرائے میں اس وقت کافی رش تھا، سبھی پرندے کھانے پہ ٹوٹے ہوئے تھے، کبوتر برق رفتاری سے سروس دے رہے تھے۔ اچانک حال میں ایک آواز گونجی، حاضرین، آج ہم نے آپ سب کی تفریح کے لیے یہاں ایک قصہ گو کو بھی بلایا ہوا ہے جو آپ سب کو دلچسپ قصہ سنائے گا۔ کیا خیال ہے، سننا پسند کریں گے آپ؟ سبھی نے دیکھا کہ درویش کے ساتھ مرغے میاں خرامہ خرامہ چلے آ رہے تھے۔ وہ حسب عادت بار بار اپنی اینک کو ٹھیک جگہ پہ جماتے آ رہے تھے۔ مرغے میاں کا انداز قصہ گوئی سبھی جانوروں میں مشہور تھا، اس لیے سبھی جانوروں نے تالیاں اور سیٹیاں بجا کر ان کا استقبال کیا۔ اس پذیرائی پہ مرغے میاں تو پھولے نہ سمائے۔ آخر شور تھما تو مرغے میاں بولے، توجہ سے سنو تو سناؤں، ورنہ میں تو واپس جاؤں، کہانی ساتھ لے جاؤں، جتنا بلاؤ ہرگز نہ آؤں۔ اس شاعرانہ انداز پہ سبھی اشش کر اٹھے۔ ادھر بلبل نے کھڑے ہو کر کہا، سنیں گے تیری بات بیٹھ کے ساری رات، ہم میں مشاق سما، ہم سناؤ یا پھر نعت۔ بلبل کے جواب نے گویا سونے پہ سہاگا اور دودھ پہ بالائی کا کام کیا اور سبھی پرندے جھومنے لگے۔ شکریہ شکریہ دوستو، آج مشاعرہ تو ہے نہیں کہ شعر و شاعری میں لگے رہیں۔ آج تو میں آپ کو ایک شاندار کہانی سنانے جا رہا ہوں، تو تیار ہو جائیں۔ مرغے میاں نے کہا تو سبھی خاموش ہو گئے۔ اب انہوں نے کہانی شروع کی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ جب بنی اسرائیل کا بڑا دشمن فرعون ہلاک ہو گیا تو اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ قوم عمالقہ سے جہاد کریں۔ قوم عمالقہ ایک دیو ہیکل قوم تھی، انہوں نے ملک شام پہ قبضہ کر رکھا تھا۔ بنی اسرائیل والوں کو جب پتہ چلا کہ عمالقہ کے لوگ بہت قوی ہیکل اور دیو قامت ہیں تو انہوں نے جہاد پہ جانے سے انکار کر دیا۔ اس بات پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے کہ یہ 6 لاکھ لوگ ہیں پھر بھی قوم عمالقہ سے ڈرے ہوئے ہیں۔ اللہ نے انہیں ایک وادی میں قید کر دیا۔ یہ وادی 27 میل کے دائرے پہ محیط تھی۔ اس کا نام وادی عطیہ تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ وہ سارا دن سفر کرتے کہ کسی طرح اس وادی سے باہر نکل جائیں، لیکن وہ وہیں کے وہیں رہتے۔ یوں وہ 40 سال تک اس وادی میں بھٹکتے رہے۔ 40 سال کئی آوازیں ابھری تھیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں بھی ان کے آرام کا خیال رکھا ہوا تھا۔ ان کے پاس کوہ طور کا ایک سفید پتھر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس پتھر پہ اپنی لاٹھی مارتے تو وہاں سے پانی پھوٹ پڑتا۔ اسی طرح ان کے لیے ہفتے میں ایک روز آسمان سے 2 غذائیں اترتیں۔ ایک کا نام من تھا جو کہ ایک قسم کی میٹھی چیز تھی، جبکہ دوسری غذا کا نام سلوا تھا جو کہ بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ تھا۔ واہ بھائی، اللہ تعالیٰ واقعی بہت مہربان ہے، ہدہد نے تبصرہ کیا۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے لالچ سے کام لینا شروع کر دیا اور وہ آسمانی کھانا چرانے لگے۔ اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ پیٹ بھر کر کھائیں اور بس اسے چھپا کر نہ رکھیں، چوری نہ کریں، ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ لیکن وہ لوگ تو بہت ضدی لوگ تھے۔ انہوں نے کھانا چھپانے کا کام جاری رکھا، جس سے بے برکتی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے وہ کھانا اتارنا بھی بند کر دیا۔ اوہو، یہ تو بہت برا ہوا، کئی پرندوں کے منہ سے نکلا۔ بالکل برا ہوا تھا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ درویش سرائے بھی بند ہو جائے؟ مرغے میاں نے کہا تو سبھی پرندے اچھل پڑے۔ کیا مطلب، ہم سمجھے نہیں؟ ملی جلی آوازیں سنائی دیں۔ میں بتاتا ہوں، درویش نے کہا تو سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب درویش عقاب نے مختصر طور پر بتایا کہ کس طرح کچھ دوست کھانا چرا رہے ہیں، جس سے کھانے میں بے برکتی ہو رہی ہے۔ آپ کو علم ہے کہ وہ کون کون ہیں؟ مینا نے پوچھا۔ بالکل علم ہے، درویش مسکرایا۔ تو پھر آپ انہیں سامنے لائے نا، طوطے نے پرزور لہجے میں کہا۔
نہیں بھائیوں، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے میں نے اپنے دوست مرغے میاں کو یہاں دعوت دی تاکہ میں اپنے ان نادان دوستوں کو سمجھا سکوں۔ میں ان کو سامنے لا کر رسوا نہیں کرنا چاہتا، مجھے امید ہے اب وہ سب سمجھ جائیں گے۔ عقاب نے کہا تو سبھی حیران رہ گئے۔ ان کے دل میں عقاب کی قدر و منزلت مزید بڑھ چکی تھی۔ اچانک ایک پرندے کے من میں کیا آئی کہ اس نے زور سے نعرہ لگایا، درویش سرائے زندہ باد۔ پرندوں کی آواز نے جنگل میں گونج پیدا کر دی تھی۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی ختم ہوئی۔ آپ کو کہانی کیسے لگی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں تک، جاننے والوں تک ویڈیو پہنچائیں تاکہ بچوں تک یہ اصلاحی کہانیاں پہنچیں۔ اب دیجیے اجازت، اگلی کہانی کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔